اچھی طرح یاد رکھنا، اصلاح معاشرہ کے جلسے انقلاب پیدا نہیں کر سکتے اس وقت تک کہ جب تک کہ ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کرے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہ کرے۔ یہ جرائم کا جو ماحول ہے وہ صرف اور صرف اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ماں باپ کا بچوں کی تربیت نہ کرنا ہے، بچوں کو وقت نہ دینا ہے۔ شراب کے اڈوں پر اگر سب سے زیادہ کسی قوم کے جوانوں کی بھیڑ نظر آتی ہے تو وہ قوم مسلم کے جوان ہیں۔ اگر سنیما خانوں میں سب سے زیادہ کسی قوم کے جوانوں کی بھیڑ نظر آتی ہے تو وہ قوم مسلم کے جوان ہیں۔ بلکہ یہ بات بھی آپ سے عرض کروں، انٹرنیٹ پر گندی فلمیں کون علاقے میں کتنی زیادہ دیکھی جاتی ہے، جب اس کی سروے رپورٹ نکالی گئی تو پھر یہ بات سامنے آئی کہ ایک ملک جو اسلام اور کلمے کے نام پر بسایا گیا ہے، سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھنے والی قوم وہیں پر ہے اور گندی فلم وہاں زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ اس سے پتا چلا کہ معاذ اللہ ہم کتنے بدترین ماحول سے گزر رہے ہیں۔ یعنی مسلم بستی کے اندر نشہ بھی سب سے زیادہ، گندی فلموں کا معاملہ بھی سب سے زیادہ، جرائم بھی سب سے زیادہ۔ جن علاقوں کے اندر گندگی کا ڈھیر دیکھو سمجھو مسلمانوں کا محلہ ہے۔ جس علاقے کے اندر اللہ اکبر پان اور گٹکے کی پچکاریاں دیکھو سمجھ جاؤ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ جہاں پر لڑائی جھگڑے اور عجیب ترین گالیوں کی آوازیں سنو سمجھ جاؤ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ اللہ اکبر، شراب کر کے جرائم تک اور جرائم سے لے کر کے معاذ اللہ عورتوں پر بدنگاہی تک۔ یاد رکھنا میں آپ کو کوسنے نہیں آیا لیکن ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، حالات یہی ہے۔ جھوٹ کا ماحول دیکھیں، غیبت کا ماحول دیکھیں، عورتوں پہ پاپ کا ماحول دیکھیں، جرائم کا ماحول دیکھیں، ان پڑھ پن دیکھیں، جہالت دیکھیں، یہ سب اگر کہیں نظر آ رہا ہے تو زیادہ تر قوم مسلم کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا معاشرے کی اصلاح کیجئے، یہ جرائم کیوں ہے، ان جرائم کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، اصلاح معاشرہ کے جلسے انقلاب پیدا نہیں کر سکتے اس وقت تک کہ جب تک کہ ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کرے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہ کرے۔ یہ جرائم کا جو ماحول ہے وہ صرف اور صرف اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ماں باپ کا بچوں کی تربیت نہ کرنا ہے، بچوں کو وقت نہ دینا ہے۔ اللہ اکبر، آئیے میں آپ سے عرض کروں، آپ کیا سوچتے ہیں کہ برسوں کی بگڑی ہوئی قوم ایک گھنٹے کی تقریر میں سنور جائے گی، ایک گھنٹے کی تقریر میں سدھر جائے گی؟ جس ماحول کے اندر پورا کے پورا ماحول گناہوں میں اور جرائم میں ڈوبا ہوا ہو، اللہ اکبر، جو بچپن سے بگڑے ہوئے ہوں ان کو گھنٹے بھر کی تقریر کیسے سنوار سکتی ہے؟ لیکن ہم مایوس بھی نہیں ہیں۔ لاہور کے قلندر نے کہا تھا، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ہم جانتے ہیں جہاں خطیب کی آواز کام نہیں کرتی وہاں ان قلندروں کی نگاہیں کام کر کے زندگیاں بدل دیا کر۔ ابھی ایسے قلندر صفت لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جہاں نگاہیں، جہاں آواز نہیں پہنچتی وہاں نگاہیں تقدیریں بدل دیا کرتی ہے۔ وہی قلندر تو یہ بھی کہتا ہے نا کیا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ابھی ہمارے درمیان صاحب نگاہ موجود ہے، اہل نگاہ موجود ہے، اہل نظر موجود ہے اور اللہ سے دعا ہے اللہ ان بزرگوں کو سلامت رکھے۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، سارے کام تو نظر ہی سے نہیں بنتے، اس کے لیے کچھ محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کچھ کاوش بھی کرنی پڑتی ہے۔ آج آپ دیکھیں اولاد کون نہیں مانگتا، اولاد کون طلب نہیں کرتا؟ اگر اولاد نہ ہو بزرگوں کے پاس آ کر کے دعائیں کرواتے ہیں، اولاد نہ ہو بزرگوں کے پاس آ کر منتیں مانتے ہیں، اولاد نہ ہو دادا باپو آپ دعا کر دیں، پیر باپو آپ دعا کر دیں، احمد شاہ باپو آپ دعا کر دیں، محبوب باپو آپ دعا کر دیں، فلاں بزرگ آپ دعا کر دیں، دعائیں کرواتے ہو۔ مگر یاد رکھنا اولاد کے لیے دعائیں کروانے والوں، اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے، اولاد اللہ کی امانت بھی ہے، اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے، اولاد اللہ کی امانت بھی ہے۔ اگر ان کو وقت نہیں دو گے، ان کو ٹائم نہیں دو گے، ان کی
تربیت نہیں کرو گے تو یاد رکھنا ماحول کی وجہ سے انسان سنورتا بھی ہے، ماحول کی وجہ سے انسان بگڑتا بھی ہے۔ اللہ اکبر، اگر چوروں کا ماحول ملے تو بچے چور بن جائیں گے، ڈکیتوں کا ماحول ملے بچے ڈکیتی کرنے لگیں گے، نشہ کا ماحول ملے بچے نشہ کرنے لگیں گے، پاپ اور جرائم کا ماحول ملے تو بچے پاپ اور جرائم میں ڈوب جائیں گے۔ شراب کے اڈوں پر اگر سب سے زیادہ کسی قوم کے جوانوں کی بھیڑ نظر آتی ہے تو وہ قوم مسلم کے جوان ہیں۔ اگر سنیما خانوں میں سب سے زیادہ کسی قوم کے جوانوں کی بھیڑ نظر آتی ہے تو وہ قوم مسلم کے جوان ہیں۔ بلکہ یہ بات بھی آپ سے عرض کروں، انٹرنیٹ پر گندی فلمیں کون علاقے میں کتنی زیادہ دیکھی جاتی ہے، جب اس کی سروے رپورٹ نکالی گئی تو پھر یہ بات سامنے آئی کہ ایک ملک جو اسلام اور کلمے کے نام پر بسایا گیا ہے، سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھنے والی قوم وہیں پر ہے اور گندی فلم وہاں زیادہ دیکھی جاتی ہے۔ اس سے پتا چلا کہ معاذ اللہ ہم کتنے بدترین ماحول سے گزر رہے ہیں۔ یعنی مسلم بستی کے اندر نشہ بھی سب سے زیادہ، گندی فلموں کا معاملہ بھی سب سے زیادہ، جرائم بھی سب سے زیادہ۔ جن علاقوں کے اندر گندگی کا ڈھیر دیکھو سمجھو مسلمانوں کا محلہ ہے۔ جس علاقے کے اندر اللہ اکبر پان اور گٹکے کی پچکاریاں دیکھو سمجھ جاؤ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ جہاں پر لڑائی جھگڑے اور عجیب ترین گالیوں کی آوازیں سنو سمجھ جاؤ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ اللہ اکبر، شراب کر کے جرائم تک اور جرائم سے لے کر کے معاذ اللہ عورتوں پر بدنگاہی تک۔ یاد رکھنا میں آپ کو کوسنے نہیں آیا لیکن ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، حالات یہی ہے۔ جھوٹ کا ماحول دیکھیں، غیبت کا ماحول دیکھیں، عورتوں پہ پاپ کا ماحول دیکھیں، جرائم کا ماحول دیکھیں، ان پڑھ پن دیکھیں، جہالت دیکھیں، یہ سب اگر کہیں نظر آ رہا ہے تو زیادہ تر قوم مسلم کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا معاشرے کی اصلاح کیجئے، یہ جرائم کیوں ہے، ان جرائم کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، اصلاح معاشرہ کے جلسے انقلاب پیدا نہیں کر سکتے اس وقت تک کہ جب تک کہ ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کرے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہ کرے۔ یہ جرائم کا جو ماحول ہے وہ صرف اور صرف اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ماں باپ کا بچوں کی تربیت نہ کرنا ہے، بچوں کو وقت نہ دینا ہے۔ اللہ اکبر، آئیے میں آپ سے عرض کروں، آپ کیا سوچتے ہیں کہ برسوں کی بگڑی ہوئی قوم ایک گھنٹے کی تقریر میں سنور جائے گی، ایک گھنٹے کی تقریر میں سدھر جائے گی؟ جس ماحول کے اندر پورا کے پورا ماحول گناہوں میں اور جرائم میں ڈوبا ہوا ہو، اللہ اکبر، جو بچپن سے بگڑے ہوئے ہوں ان کو گھنٹے بھر کی تقریر کیسے سنوار سکتی ہے؟ لیکن ہم مایوس بھی نہیں ہیں۔ لاہور کے قلندر نے کہا تھا، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ہم جانتے ہیں جہاں خطیب کی آواز کام نہیں کرتی وہاں ان قلندروں کی نگاہیں کام کر کے زندگیاں بدل دیا کرتی۔ ابھی ایسے قلندر صفت لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جہاں نگاہیں، جہاں آواز نہیں پہنچتی وہاں نگاہیں تقدیریں بدل دیا کرتی ہے۔ وہی قلندر تو یہ بھی کہتا ہے نا کیا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ابھی ہمارے درمیان صاحب نگاہ موجود ہے، اہل نگاہ موجود ہے، اہل نظر موجود ہے اور اللہ سے دعا ہے اللہ ان بزرگوں کو سلامت رکھے۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، سارے کام تو نظر ہی سے نہیں بنتے، اس کے لیے کچھ محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کچھ کاوش بھی کرنی پڑتی ہے۔ آج آپ دیکھیں اولاد کون نہیں مانگتا، اولاد کون طلب نہیں کرتا؟ اگر اولاد نہ ہو بزرگوں کے پاس آ کر کے دعائیں کرواتے ہیں، اولاد نہ ہو بزرگوں کے پاس آ کر منتیں مانتے ہیں، اولاد نہ ہو دادا باپو آپ دعا کر دیں، پیر باپو آپ دعا کر دیں، احمد شاہ باپو آپ دعا کر دیں، محبوب باپو آپ دعا کر دیں، فلاں بزرگ آپ دعا کر دیں، دعائیں کرواتے ہو۔ مگر یاد رکھنا اولاد کے لیے دعائیں کروانے والوں، اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے، اولاد اللہ کی امانت بھی ہے، اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے، اولاد اللہ کی امانت بھی ہے۔ اگر ان کو وقت نہیں دو گے، ان کو ٹائم نہیں دو گے، ان کی طرف
تربیت نہیں کرو گے تو یاد رکھنا ماحول کی وجہ سے انسان سنورتا بھی ہے، ماحول کی وجہ سے انسان بگڑتا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر چوروں کا ماحول ملے تو بچے چور بن جائیں گے، ڈکیتوں کا ماحول ملے بچے ڈکیتی کرنے لگیں گے، نشہ کا ماحول ملے بچے نشہ کرنے لگیں گے، پاپ اور جرائم کا ماحول ملے تو بچے پاپ اور جرائم میں ڈوب جائیں گے۔